والشمس والقمر والنجوم والأشجار وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الأنوار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. جامعۃ الدراسات الاسلامیہ لاہور یہ عظیم دین اسلام کا گلشن اور مرکز ہے جس میں آج سب ہم جمع ہیں اور اللہ کی خاص عنایت، توفیق، مہربانی اور اس کی خاص کرم نوازی سے کلام اللہ کی تلاوت سن رہے ہیں. وہ کتاب جس میں کوئی شک، کوئی شبہ نہ ہے نہ قیامت تک ہوگا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھ نہیں، اور جو اس کو پڑھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، اس میں بھی اگر کوئی ٹیڑھ ہوتا ہے تو اللہ اس کو دور کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جس کو پڑھنے والا، ایمان لانے والا، عمل کرنے والا خود بھی ہر قسم کے شکوک اور شبہات سے بچ جاتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ احکم الحاکمین نے اس کتاب کو انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور یہ وہ کتاب ہے جو مکمل شفا ہے تمام تر روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. اور جو کوئی اس کو سنتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اللہ کی رحمت کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. کتاب اللہ، کلام اللہ وہ کتاب ہے جس کے متعلق امام کائنات نے فرمایا: ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. بے شک اس کتاب کے ذریعے اللہ قوموں کو عروج، عزت، ترقی اور غلبہ عطا کرتا ہے، اور اسی کتاب کی وجہ سے اللہ قوموں کو ذلیل، رسوا اور پست کر دیتا ہے. جو قومیں، جو افراد، جو لوگ اس قرآن سے تعلق کو جوڑ لیتے ہیں، اللہ ان کو اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے، اور جو لوگ قرآن سے تعلق کو توڑ لیتے ہیں، اللہ ان سے ناتا اور تعلق توڑ لیتا ہے. یہ وہ کتاب ہے جو زندگی کی ہر مشکل کو آسان کرنے والی اور قدم قدم پہ انسان کی رہنمائی کرنے والی کتاب، اور اس کو پڑھنے والے بھی اعلیٰ و عرفہ ہیں. یہ کتاب بھی اعلیٰ و عرفہ ہے، اور یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے قوموں کو عزت عطا کی ہے. یہ جو حدیث کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اگر اس کے پس منظر میں جائیں تو مکے کا گورنر جب سیدنا عمر بن خطاب سے ملاقات کے لیے شہر عثمان جاتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ بتا اپنے بعد گورنر کس کو بنا کے آیا، تو وہ جواب دیتا ہے ابن ابزا. استادی و شیخی شیخ الحدیث مولانا عبد الرشید صاحب مجاہد آبادی حفظہ اللہ تعالی، جو میرے صرف استاد ہی نہیں، میرے روحانی باپ بھی ہیں، یہاں موجود ہیں. انشاءاللہ وہ اس بات کی تصدیق کریں گے. مجھے اس بات کا شرف حاصل ہے کہ میں ان کے قدموں اور جوتوں میں بیٹھ کے علم سمیٹتا رہا ہوں. بخاری کی یہ روایت ہے. فرمایا کس کو گورنر بنا کے آئے ہو؟ جواب دیا ابن ابزا کو. پوچھا من ابن ابزا، یہ ابن ابزا کون ہے؟ جواب دیا مولم من موالینا، اے امیر المؤمنین یہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے، ہمارے نوکروں میں سے ایک نوکر ہے. تعجب کی بات ہے، مکہ کے قریشیوں ہاشمیوں پر تو نے ایک غلام کو، ایک نوکر کو گورنر بنا دیا. کہا ہاں ہاں بنایا اس لیے ہے انہو قارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض. یہ کتاب اللہ کا قاری ہے اور وراثت کے علم کا یہ ماہر ہے. سبحان اللہ. اس لیے اس کو گورنری دی ہے. تو اس کتاب کے ذریعے
گورنری بھی ملتی ہے، مسلح بھی ملتا ہے، امامت صغرا بھی ملتی ہے، امامت کبریٰ بھی ملتی ہے۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے حکمران سارے پیچھے ہوتے ہیں، قاری قرآن مصلی رسول پہ ہوتا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ دین کا عالم، قرآن کا حافظ منبر مصطفیٰ پہ ہوتا ہے، پوری دنیا نیچے بیٹھ کے اس کی گفتگو سن رہی ہوتی ہے۔ یہ بھول ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کی کوئی عزت نہیں۔ رب کائنات کی قسم ہے، جتنا معزز انسان قرآن کا حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، اتنا معزز معاشرے میں کوئی انسان نہیں ہے۔ امام کائنات نے اسی لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ معزز ترین اور بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن پڑھانے والا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ آپ یہ دیکھ لیں، حضرت آپ سب کتنی عمر ہے اس بچے؟ 7 سال، 7.5 برس عمر، اور قرآن اسی انداز سے پڑھا کہ اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها۔ سبحان اللہ۔ اور صرف قرآن یہ نہیں کہ طبیعتوں کو گرمانے کے لیے آیا ہے، نہیں، یہ جہنم کی گرمی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی آیا۔ سبحان اللہ۔ امام کائنات نے فرمایا اقرأ القرآن، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ قرآن پڑھنے کی جگہ صرف مساجد اور مدارس ہی نہیں، قرآن گھروں میں بھی پڑھو۔ اقرأ القرآن، قرآن کی تلاوت کرو۔ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب باپ کام نہیں آئے گا، ماں کام نہیں آئے گی، بیٹا کام نہیں آئے گا۔ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه۔ وہ دن کے واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ یہ قرآن ہوگا، اقرأ القرآن، اسی قرآن کو پڑھو۔ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ قیامت کے دن یہی قرآن تمہارے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ سبحان اللہ۔ یہی قرآن سفارشی بن کے آئے گا۔ حضرت شیخ الحدیث والتفسیر مولانا عبد الرشید صاحب مجاہد آبادی حفظہ اللہ ورعاہ، میں یہ جانتا ہوں، میری ابھی داڑھی پھوٹ رہی تھی جب میں ان کے پاس پڑھا کرتا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اساتذہ اللہ کے فضل کے بعد ماں کی دعائیں اور ان جیسے بزرگوں کی دعائیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مت بھولیے کہ قرآن پڑھنے والوں کی کوئی عزت نہیں۔ اللہ اس یونیورسٹی میں دنیا کی لے گیا کہ جہاں ہمارا تصور بھی نہیں تھا۔ قرآن کی برکت سے، بزرگوں کی دعاؤں سے، اللہ کے خاص فضل اور عنایت سے۔ اور میں یہ جانتا ہوں کہ قرآن سے بڑی محبت ہے، قرآن سے ہی نہیں قرائے کرام سے بھی بڑی محبت ہے، اور اس قدر محبت ہے کہ جتنا اپنی حقیقی اولاد سے محبت کرتے ہیں اس سے بڑھ کے اہل قرآن سے یہ محبت کرتے ہیں۔ اور ان کی اولاد کی اور ان کی بھی خوش نصیبی ہے کہ ان کے اپنے بیٹے بھی حافظ ہیں، اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ دعا کریں اللہ میرے بیٹوں سے بھی دین کا کام لے لیں۔ تو آج یہ بات میں کہتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ان کی دعائیں رنگ لائی ہیں۔ حافظ عبد الرؤوف صاحب انہی کے بیٹے ہیں، حافظ مصطفیٰ صادق صاحب انہی کے داماد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس اسرہ کو، اس خاندان کو، ان کے افراد خانہ کو یہ اعزاز دیا ہے، یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ یہ دین کے خادم ہیں۔ اور حضرت خود فرمایا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہے اس انسان پہ کہ جس انسان کو اللہ اپنا نوکر بنا لے، اپنا نوکر بنا لے۔ اور یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری ہوئی ہے، من یرید اللہ بہ خیرا استعملہ لدینہ۔ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اس کو اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے، اس سے اپنے دین کا کام لے لیتا ہے۔ تو آج جو یہ جو گلشن آباد ہے، برلب نہر آباد ہے الحمدللہ، اور یہ جنت کی منظر کشی کر رہا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین اس گلشن کو آباد و شاد رکھے،
اللہ اس کو دین اسلام کا عظیم مرکز بنا دے. اللہ احکم الحاکمین اس ادارے کے مؤسس، اس کے بانی، اس کے رئیس حضرت مولانا عبدالرشید صاحب مجاہد آبادی، اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت دے، ان کی حفاظت فرمائے، اور ان کے بیٹے حافظ عبدالرؤوف صاحب حفظہ اللہ تعالی جو الحمدللہ خلیق ہیں، با اخلاق ہیں، سب کو لے کے چلنے والے ہیں. اور یہ کارواں الحمدللہ جو چل رہا ہے یہ اکیلے آدمی کی محنت تھی، لیکن معاملہ اسی طرح ہے کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر مہرباں ملتے گئے، کارواں بنتا گیا. آج یہ جو کارواں ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی منزل مقصود تک پہنچائے. اللہ اس ادارے کو آباد و شاد رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم